السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وقاص الیاس ہے اور آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں لاک ڈاؤن اور ہمارا ایمان۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلا تو ہمارا ایمان کا جو امتحان ہے وہ گزر چکا ہے۔ پہلا امتحان ہمارا گزر چکا ہے، وہ یہ تھا کہ مسجدیں بند ہو گئیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ میں کسی اور ٹاپک پہ بات نہیں کرتا، جو ٹاپک میرے اوپر سوٹ کرتا ہے میں اس پہ بات کروں گا، کاروبار کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، یا حکومت کے بارے میں، ملک کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ میں بات نہیں کرتا۔ جو بات کسی نے نہیں کی میں اس بات پہ آپ کو لے کے آتا ہوں کہ سب سے پہلے آرڈر یہ ملا ہے یا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے جی مسجدیں بند ہوں گی، نماز آپ لوگ گھر پڑھو گے۔ اچھا، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو لوگ مسجدوں میں جب کوئی رکاوٹ نہیں تھی اس وقت نہیں جاتے تھے تو لاک ڈاؤن میں وہ گھر میں کیسے پڑھیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ بازار بند کیے، دیکھو وبا آئی ہے نا، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش آئی ہے کہ یہ لوگ ابھی کیا کرتے ہیں، تو ہمیں مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ تو سچویشن کچھ اس طرح کی بن گئی کہ بھیڑ کی وجہ سے یہ وبا پھیلتی ہے تو مسجدوں کو بند کرنا پڑا، ٹھیک ہے، بند ہوگی مسجدیں۔ ابھی ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم گھروں کو آباد کریں، گھر میں مسجد والا ماحول پیدا کریں، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو تبلیغ کریں، وہ ساری صورتحال جو بھی ہے تو گھر میں مسجدوں کا ماحول پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ حکومت کے کہنے کا یہ مقصد تھا، اس کو ہم نے نیگیٹو لینا شروع کر دیا۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے وبا تھی یا جو بھی تھا، ہمارے گناہوں کی پکڑ تھی یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، تو ہمیں مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سچویشن کچھ اس طرح کی تھی کہ یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ بھیڑ میں پھیلتی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ آپ گھروں میں پڑھیں۔ تو اس کا ہم نے نیگیٹو لینا شروع کر دیا، جی گوشت والی دکان پہ کرونا نہیں جاتا ہے، اچھا تو سبزی والی دکان پہ کرونا نہیں جاتا ہے تو مسجدوں میں کرونا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ہماری نیگیٹیوٹی ہے، تو اس کو ہمیں ختم کر کے گھر میں مسجد کا ماحول پیدا کرنا تھا، وہ ہم نے نہیں کیا۔ اچھا، ابھی آ گیا رمضان کے اندر 70-80% ایسے بندے ہیں جو بالکل فکس ٹائم پہ جاتے ہیں۔ میں خود بذات خود کافی عرصہ میری یہ روٹین بنی رہی ہے کہ جیسے جماعت کا ٹائم ہے نا مسجد میں 7:30 بجے، تو بالکل 28 منٹ پہ پہنچنا ہے، 2 منٹ پہلے پہنچنا ہے، 1 منٹ پہلے پہنچنا ہے۔ اچھا، تو ابھی مسجدیں اوپن ہو تو گئی ہیں، بڑی مشکل سے اللہ کیا، اللہ نے سنی ہے، کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے یہ آرڈر پاس ہوا ہے جو مسجدیں کھول دیں، مسجدیں کھل گئی ہیں۔ اچھا، ابھی وہاں پہ بھی کیا آرڈر ہے؟ ابھی وہاں پہ مسجد کے اس حساب سے ہوتا ہے نا کہ جتنا اس کی لمبائی چوڑائی ہے، وہاں پہ 6 فٹ کے انہوں نے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ تو ایک مسجد جتنی بڑی ہے اس حساب سے، مثال ایک مسجد ہے اس کے اندر ادروائز ویسے عام روٹین میں 250 بندہ آتا ہے، تو 6 فٹ کا جب انہوں نے نشان لگایا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں 30 بندے آئیں۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ مسجد کے باہر لگی ہوئی ہے، ایک انتظامیہ کا بندہ باہر کھڑا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بھائی بندے پورے ہو گئے، ابھی آپ نہیں جا سکتے۔ اچھا، ابھی ہوتا کیا ہے کہ جب میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ 70-80% عوام جو ہے وہ فکس ٹائم پہ جانے والی ہے، تو جیسے وہ ٹائم پہ پہنچی وہ بندے پورے ہو گئے۔ مسجد چھوٹی سی مسجد ہے، اس میں 20 بندے ہیں، ساتھ والے محلے کی مسجد ہے اس میں 30 بندے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ تو فاصلہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے نا، ایک تو حکومت کی طرف سے آرڈر بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے فاصلہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن اس کا ہم نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ مجھے 2-3 بندے ایسے ملے ہیں جن کی وجہ سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے اس نے اس چیز کا بھی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ پہلے گھروں میں بند تھے اور گھروں میں کیا ہو رہا تھا، یہ ہیڈ فون شو چل رہے تھے، یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھیں نا تو ہیڈ فون شو چل رہے تو سارے اس میں آ رہے تھے۔ اس کے بعد گیم نکلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ کھیل رہے ہیں، یہ کہ فضول کام کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ گھر میں رہیں، اللہ توبہ کریں، نماز روزہ کریں، گھر میں مسجد کا ماحول پیدا کریں، تو یہ سارے فضول کام ہو رہے ہیں۔ اچھا،
اس کے بعد جب سچویشن نکلی کہ یار آپ جا سکتے ہو مسجد میں، تو وہاں پہ لیٹ کیا مطلب جب ٹائم پہ پہنچتے ہیں تو بندے تو پورے ہوتے ہیں. باقی جو 30-20% بندے ہیں جو ٹائم سے جانے والے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ایک مسجد کے اگر آپ پرسنٹیج نکالیں، ایک مسجد میں اگر 500 بندہ آ رہے ہیں تو 6 فٹ کا فاصلہ لگا کے وہ ہو سکتا ہے 50 بندہ بھی نہ آئے. ٹھیک ہے، تو ریشو تو وہی ہے نا، 10-20% ریشو بنتی ہے. اچھا، وہ 10-20% پہلے پہنچ جاتے ہیں، یہ ویسے کہ ویسے. ابھی انہوں نے اس بات کا بھی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے کہ یار وہ بس ٹھیک ہے یار، وہ بندے تو مطلب پورے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم نہیں جاتے. تو یہ ابھی ان کی زبان میں پکا جملہ آیا ہوا، پکا. مجھے 2-3 بندے تو پکے ملے ہیں نا ایسے. اور دوسرا یہ کہ دائیں بائیں سے بھی کچھ بندوں نے تصدیق بھی کی ہے کہ بندے کیوں نہیں آ رہے. اچھا، اس بات پہ زور دیا جائے کہ یار 6 فٹ کے بجائے 3 فٹ پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے اور ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ پاک خیر کرے گا، کوئی مسئلہ. اجازت تو مل گئی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھائیں. لیکن نہیں، فائدہ نہیں اٹھا رہے، بہانہ بنا رہے ہیں کہ یار یہ تو مطلب بندے پورے ہو جاتے ہیں تو یہ. اچھا، ادھر سے بندے پورے ہو جاتے ہیں تو گھر تو آپ کو کوئی بندہ نہیں ہوتا نا، گھر پڑھ لو. نہیں پڑھنے مطلب یہ ہے کہ پڑھنی نہیں ہے نا نماز، یا نماز کو چھوڑیں، کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ توبہ استغفار کرو، قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. نماز پہ میں زور نہیں دے رہا ہوں کہ آپ نماز ہی گھروں میں پڑھو. مسجد کا ماحول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں وہ تمام چیزیں ختم کروا دی جائیں جن کی جو پہلے غیر شرعی ہو رہی تھی. مثال کے طور پر ٹی وی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فلمیں اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میں یہ گناہ ہے ہی نہیں. تو اس چیز کو ختم کرے نا. گھر میں مسجد کا ماحول کا مطلب یہ ہے. مسجد کے ماحول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف نمازیں پڑھیں، باقی کام چک کے رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ کافی کمزوری ہمارے معاشرے کی ہے، اس کو آپ ختم کریں. اور باقی دوسرا یہ ہے کہ آگے آنے والا مغفرت کا عشرہ ہے، تو یہ رحمت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے، آگے مغفرت کا عشرہ، اور اس کے بعد پھر جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، آخری عشرہ. اچھا، اس میں آپ نے زیادہ سے زیادہ موقع نہیں ملتا. سب سے پہلی جو بات ہے کہ آپ ٹائم سے جائیں مسجد میں. جتنی دیر آپ بیٹھیں گے نماز کے انتظار میں آپ کو ثواب ملے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ موقع نہیں ملتا، آپ کی مصروفیت کچھ اس طرح کی ہے، آپ گھر میں تو پڑھیں نا. مطلب یہ بہانے بازی تو نہ کریں نا کہ یہ مسجد میں موقع نہیں ملا تو گھر میں کدھر پڑھی جاتی ہے، تو مرد کی گھر میں قبول نہیں ہوتی. تو اس طرح کی باتیں ہم نہیں کریں نا. ٹھیک ہے، گھر میں مسجد کا ماحول پیدا کریں. اچھا، تو گھر میں تراویح کا اہتمام کریں. اچھا، تراویح کے حوالے سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو تقریباً ہر سال ڈسکس ہوتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 تراویحوں سے لے کر 20 تراویح تک پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کبھی پابندی نہیں کی کہ مطلب یہ ہے کہ 8 پہ ختم نہیں کی بات، 4 پہ ختم نہیں کی، 12 پہ ختم نہیں کی، 16 پہ نہیں. کبھی 20 پڑھی، کبھی 16 پڑھی، کبھی 12، کبھی 8، کبھی 2. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جماعت کی شکل دی اور 20 تراویحوں کو مقرر کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ میں چاند ہوں، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جو ان کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی اتباع کرنے کا ایک قسم کا حکم بھی دیا اور ایک قسم کا اشارہ بھی فرما دیا کہ اگر آپ ان کی بھی بات مانو گے تو بھی آپ کامیاب ہو. تو ابھی رہ گئی بات ہماری کہ ہم کس کو مانتے ہیں. تو آپ 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں کوئی گناہ لاگو نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر 20 پڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا، اگر گھر میں جماعت کا اہتمام کروائیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو یہ مطلب ایکسٹرا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات. اگر نہیں کرتے، اگر آپ اپنی سیپریٹ پڑھنا چاہتے ہو تو سیپریٹ پڑھیں، لیکن پڑھیں تو صحیح نا، اس طرف آئیں تو صحیح نا، اللہ کی طرف آئیں تو صحیح. اچھا، تو یہ ساری چیزیں آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ملک کی فضا تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. ہمارا جو معاشرہ اس میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ایک چیز کا نا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. ناجائز فائدہ
ابھی یہ جو چل رہے تھے کہ جی ہر خاندان کو 12,000 روپیہ ملے گا، میں نے خود دیکھے ہیں ایسے بندے جن کا اپنا ٹھیک ٹھاک کاروبار چل رہا ہے اور وہ بھی میسج کر کے چیک کر رہے ہیں کہ یا ہم اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ مفی اللہ، کہ اپنا لاکھوں کا کاروبار چل رہا ہے ان کا، موبائلوں کی مارکیٹس ہیں ان کی، مطلب پوری مارکیٹ ایک بندے کی ہے، اور وہ بندہ بھی میسج کر کے چیک کر رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے کہ میں اہل ہوں یا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، حکومت کی طرف سے آیا تھا نا کہ آپ اس نمبر پہ میسج کریں، پھر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا ایک بات، دوسرا یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہے فیصل آباد میں، تو وہ یہ نا فارم فل کر رہا تھا، میری بات ہوئی ہے کچھ دن پہلے اس سے، تو فارم فل کر رہا تھا نا، تو مجھے کہتا ہے کہ یار 1 منٹ نا میں آپ کو کال کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا 1-2 دن کے بعد پھر اس نے مجھے کال کی، کہتا ہے پتہ کیا ہوا؟ میں نے کہا جی بتائیں کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے یہاں پہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جو جعلی فارم بیچ رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں اس بات سے کہ اتنا ناجائز فائدہ، کہ مطلب ایک غریب عوام ہے۔ فارم کیا تھے؟ وہ فارم تھے جو غریب مستحق لوگ ہیں وہ فارم اپنا فل کریں، جو بایو ڈیٹا حکومت مانگ رہی ہے وہ ان کو دیں، اور وہ آپ کو وہ فارم حکومت دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بندہ وہ نہیں بیچ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کسی بندے نے ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا تھا کہ میں جی یہ فارم، ہاں البتہ اپنے وسعت کے مطابق اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں کسی نے کہا تھا کہ یار میں اس کو نہ پرنٹ کروا کے بانٹوں گا تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بیچنے والا چکر مطلب یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں نا، تو پہلے لوٹا ہوا اس کو اور مطلب مزید ہی گرتی دیوار کو ایک دھکا اور دو، تو اس طرح والا مطلب بہت سن کے افسوس ہوا ہے یار، ایسے لوگوں کو احساس نہیں ہے یار، احساس کیا مطلب انہی لوگوں کی وجہ سے تو یہ آئی ہیں، مطلب ایک ظلم جب انتہا ہو جاتی ہے نا ظلم کی تو پھر ظلم ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح خدارہ نہ کریں اپنے اس میں دینی ماحول میں، ہم مسلمان ہیں، اور کیا کہتے ہیں مسلمان کی یہ نشانی ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ مسلمان جو ہے نا، میرا جو امتی ہے جو مومن ہے، وہ 2 کام کبھی بھی نہیں کرے گا، ایک وہ دھوکہ نہیں دے گا، ایک وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو کیا یار ہم ان دونوں کے زمرے میں نہیں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم آپ علیہ السلام کی امتی کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ جھوٹ، صبح اٹھو جھوٹ، شام سو جاؤ جھوٹ تو مطلب ہماری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا۔ اچھا، اور دھوکہ، اللہ معافی، دھوکہ تو مطلب یہ ہے کہ پاؤں پہ ہماری قوم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ہم نے کیا ہوگا 2 جھوٹ بول رہی ہیں۔ اور میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، اور جیسے وہ میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، مجھے لگا کہ میں مطلب ایک چھوٹی سی جگہ پہ کھڑا ہوں اور میں ایسے تھوڑا سا ہو جاؤں گا، گر جاؤں گا، ایسے مطلب میرے گھوم کے رہ گیا۔ وہ اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ اللہ، سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ آج کل یہی ہو رہا ہے، گانا سن رہے، کیا ہے یار گانے ہی سن رہا اور کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فلم دیکھ لی، کیا ہے یار سارے دیکھتے ہیں، میں نے بھی دیکھ لی، تو کیا ہو گئے اللہ کے بندے، تو کیا ہو گئے؟ اس بات کا پتہ ہے آپ کو کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ انکار کر رہے ہو اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے جب حکم دیے کہ آپ بے حیائی کے کام نہیں کرو، اگر آپ نے کی ہے بجائے اس کے کہ آپ نادم و شرمندہ ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تو کیا ہو گئے؟ مطلب وہ شیطان والا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے بس اس پہ ڈٹ گئے۔ ٹھیک ہے، آج تک پھر وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کریں، واپس آ جائیں اللہ والی لائن پہ، اللہ کی طرح واپس آ جائیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کم سے کم زندگی میں دین ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، دین کے جو اہم رکن ہیں وہ ان کا ہمیں پتہ ہونا لازمی ہے، پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا ان پہ عمل ہونا لازمی ہے، تب ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بہترین مثال بنے گا۔ اچھا،
ہماری جو باتیں ہیں، جتنی بھی ہماری باتیں ہیں معاشرے کے لحاظ سے اور حسن سلوک کے لحاظ سے، جھوٹ فراڈ دھوکہ دہی، تمام جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کے ساری غیر مسلموں نے اپنائی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے آج وہ کامیاب ہیں اور ہم پیچھے اس وجہ سے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا یار، ہم مسلمان ہیں، ہم ان سے بہت افضل ہیں، ہم ان سے بہت افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خدا را اس بات کا خیال رکھیں، واپس آ جائیں اور اپنے آپ کو اس میں دائرے میں لے کے آئیں کہ میں مسلمان ہوں اور یہ تمام چیزیں میرے اوپر لاگو ہیں اور میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ جتنا بھی اپنے آپ کو دلاسا دلائیں میں تو دنیا دار ہوں، میں نے کیا پڑھنی ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، حافظوں کا کام ہے، وہ پڑھتے ہیں تو ہم نے کیا پڑھنی ہے، بس وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم تو نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہو۔ آپ کو مرنے کے اوپر یقین نہیں ہے، آپ کو روزے قیامت پہ یقین نہیں ہے، حساب کتاب آپ کچھ بھی نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو خدا را اس بات کو ذہن میں بٹھائیں، کچھ نہ کچھ آپ تبدیلی لے کے آئیں اپنی زندگی میں، پھر دیکھنا ہے انشاءاللہ ماحول کیسا چینج ہوتا ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں سے جھوٹ فراڈ دھوکہ دہی کیسے ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی، اگر کسی کو بری بھی لگی ہیں تو میں نے بری بات کی تو نہیں ہے، اگر اس کو لگی ہیں تو اس کی اپنی سوچ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ امید ہے آپ کو یہ باتیں جتنی بھی میں نے کی ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی سن کے۔ تو ابھی مجھے دیں اجازت، اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور رمضان شریف میں کریں زیادہ سے زیادہ عبادت، کوشش کریں کہ کسی کو، ہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں کچھ نہیں کرتے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے میرا روزہ ہے، روزے تو بعد ویکساں، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ واہ، مجھے ویسے یاد آ گیا، ٹائم کافی ہو گیا، اچھا تو یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ میرا روزہ ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو دیکھوں گا؟ یہ تو آپ اللہ پہ احسان کر رہے ہو نا کہ روزہ رکھ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ اللہ کے بندو، کچھ عقل کے ناخن لوگ، آپ کہہ رہے ہو؟ کفریہ جملے ہوتے ہیں یہ، کفریہ جملے، ٹھیک ہے؟ رمضان کا تقدس برقرار رکھیں اور اسی کو آنے والے جو مہینے ہیں ان کے اوپر اپلائی کریں، تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور آپ ایک دین کے ساتھ آپ کی ایک نسبت زیادہ ہو جائے گی، ابھی بھی ہے دین کے ساتھ آپ کی نسبت ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اس کے بعد پھر زیادہ ہو جائے گی جب آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ یار میں نے جو ٹریننگ کی ہے رمضان میں اس کو میں نے ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ تو باقی ابھی مجھے دیں اجازت، ٹائم ہو گیا کافی، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے جائزے کے ساتھ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔